الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أهل ومن أجمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوام الإلهيين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكريم. نہایتی وجب الکرام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ رہنا، اپنے محتاج رہنا. یقیناً میرا علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں خصوصی طور پر اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے پیار میں، اپنی امت کے فکر میں یہ خصوصی تعلیم دی ہے. مانگتے رہا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ یا اللہ تیرا خزانہ بہت وسیع ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر تو نے پہلے عالم ہوا سے اپنی مرضی سے پسند کر کے تو نے یہ عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا، تو اب ہم خود تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے اگلی زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس کا آغاز بھی ایمان سے فرما دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا کرنے اور اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی آل کے شہدائوں کی بارگاہ میں ہفتہ بار حاضری دے رہے ہیں. یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے. یقیناً جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں انہوں نے اپنے شیخ کرما والا شریف سے اس منصب رحمۃ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے فرما برداری کی، حکم کی تعمیر کی، اتباع کی، محبت کی، پیار کیا، الحمدللہ وہ آپ کے سامنے فیض نظر آ رہا ہے. اور الحمدللہ جس نے بھی ان عظیم لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اپنی نسبت عنادت کو مضبوط کیا ہے، رشتہ محبت، رشتہ اتباع کو پختہ کیا ہے، الحمدللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور وہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. کیونکہ میرا آقا علیہ السلام نے یہ بھی خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، اور میرا آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت اسی کا ساتھ ملے گا. تو الحمدللہ اکثر میں جملہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن ان کے ساتھ نہیں اٹھنا جو قیامت اور رب دربار میں مطلق کیسے سے کھڑے ہوں، الٹے لٹکائے جائیں
لوگوں کی ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ محبتیں، نعرے لگ رہے ہیں، محبتیں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہر رنگ میں، ہر انداز میں، ہر صورت میں انشاءاللہ محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام ہوگا تو پھر میرا آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ پھر قیامت کو انہی کی رفاقت اور انہی کی معیت اور انہی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم لوگوں سے بس ایک ہی حکم فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا کہ آج تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے، میں تمہارے پر راضی ہوں، تم بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جدھر وہ جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ گے، کیونکہ دنیا میں تم نے ان کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کی ہے۔ آئیے محترم، جس آیت کریمہ کی مناسبت سے میں نے گزشتہ اتوار سے گفتگو کا آغاز کیا، جتنی میں نے تمہیدی گفتگو میں باتیں کی ہیں سب اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، انہی کے ساتھ وہ منسلک ہیں، متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ سورۃ قاف ہے، اور سورۃ قاف کے فضائل پر میں نے دو باتیں کی تھی، آپ کو یاد ہوں گی، اور یقیناً جتنے بھی قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ جمعہ کے دن یہ قدر میں پارے والے سورۃ قاف کی ضرور تلاوت کریں، اس کا ناغہ نہ کریں، گھر میں خواتین کو بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، جدھر بھی جائیں کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی، سخاوت کیا کریں کہ جو پیغام آستان آدھے اگر جو مدرسین سے مل جائے اس پیغام کو آگے جتنی بھی جلدی ہو سکے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے، ان الدار خیر کفائل بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی راہ بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ثواب ہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا نا الحمدللہ ہمارے لیے۔ تو میں نے یہ بیان کیا تھا دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اپنے ایمان کو دجال سے بچانا چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے اور اس کا میرے پر حملہ نہ ہو، میں برگلایا نہ جاؤں، میرا پاؤں پھسل نہ جائے، میں کہیں وہاں اس کے حملے میں نہ آ جاؤں، میرا ایمان بچ جائے، میرا ایمان محفوظ رہے تو میں قربان جاؤں۔ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے کتنی شفقت کی ہے اپنی امت کے ساتھ، کتنا پیار کیا ہے، اور کتنے فکر میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ بس آپ نے ہر جمعے کو سورۃ قاف کی تلاوت کرنی ہے، آپ سورۃ قاف کی تلاوت کریں ہر جمعہ کو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے خوبصورت گارنٹی دی ہے، فرمایا میں تیرا نبی کہتا ہوں قربان جائیں کہ دجال کا رتی بار بھی تیرے پر حملہ نہیں ہو سکے، اس سے تو محفوظ رہے گا، تیرا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے محترم آیت کریمہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا اور خوبصورت تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وصبر میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وصبر اللہ تعالیٰ کی خصوصی تعلیم ہے اور خوبصورت پیغام ہے۔ وصبر کیا ہے؟ جوڑنا ہے۔ میرا خال کے کہنا فرمایا کہ جوڑنا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، بٹھانا ہے ان کے پاس، ان کی صحبت میں ان کے ساتھ لگ جائیں، جڑ جائیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی تعلیم دے رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے، کیونکہ جتنا بھی اللہ کا پیغام ہے الحمد للہ کے الناس تک کلام الہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی کو آ کر قرآن نہیں سنایا، پیغام نہیں دیا ہے، یہ زبان نبوت سے نکلا ہے، زبان نبوت سے اس کا خروج ہوا ہے، زبان نبوت سے اس کی دعوت ہوئی ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ خصوصی پیغام دے رہا ہے کہ وصبر، اب جملے میں غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روکے رکھنا ہے اپنے آپ کو، کہیں اور نہیں جانا، ان کے پاس روکے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی صحبت میں آ جائیں، ان کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ ان سے جوڑیں۔ مولا کن کے ساتھ اور کس چیز کا تعلق جوڑیں؟ اللہ فرما رہا ہے نفس، اپنے آپ کا، اپنی جان کا، اپنے آپ کو جوڑیں، ان کے ساتھ جوڑ دیں، قربان جائیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اے باری تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو کوئی تعارف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، مولا کن کے ساتھ؟ فرمایا پتہ ان کی نشانی اور علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا عمل اور فعل کیا ہے جو رب کو پسند آیا ہے۔
ابھی جملے پہ غور کریں کہ جو ان کی ادا رب کو پسند آئی ہے، جو ان کا فعل رب کو پسند آیا ہے، جو ان کا عمل رب کو پسند آیا ہے، اور اتنا پسند آیا ہے کہ اوروں کو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ باری تعالیٰ ان کے ساتھ فرمایا یدعون، جو پکارتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں، جو ندا دیتے ہیں. باری تعالیٰ کس کو ندا دیتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا ربہم، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو یاد نہیں کرتے. بولیے رب کے علاوہ اور کسی کو یاد نہیں کرتے ہیں. وہ تو رب کی یادوں میں گم رہتے ہیں. وہ رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں. اے باری تعالیٰ جب ان کی یاد کرنے کا کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی انداز، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کیا اور خصوص ادا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور کب یاد کرتے ہیں؟ فرمایا بالغداۃ والعشی، دن کو بھی رب کو یاد کرتے ہیں، رات کو بھی رب کو یاد کرتے ہیں. نہیں کیا بندہ رات کو آرام نہیں کرتا؟ کتنے اللہ والے ہیں. کیا انہوں نے دوپہر کو قیلولہ نہیں کیا ہے؟ اور دوپہر کا قیلولہ کرنا میرا آقا سب کی سنت ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دوپہر کو اگر ٹائم نہ بھی ہونا، مصروفیت ہے، کوئی ڈیوٹی بھی آتی ہے، کوئی جناب آپ نوکری کر رہا ہے، اگر ٹائم نہ بھی ہو تو دوپہر کے وقت قربان کے بزرگوں کے کتنے خوبصورت قول ہیں اور کتنے خوبصورت تعلیم ہیں. اپنے آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنے کے لیے اور اپنے آقا علیہ السلام کی ادا سے محبت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کے وقت سونا نہیں ہے. ٹائم بھی آپ کے پاس ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کسی کی زیر سرپرستی کام کر رہے ہو، کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہو، اپنا کاروبار کر رہے ہو، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیت زیادہ ہے، تو قربان جاؤں. بزرگ فرماتی ہے کہ دوپہر کے وقت بس آپ نے تھوڑی دیر ایسے لیٹنا ہے. کیا سونا نہیں ہے، بس آپ نے آقا سم کی ادا کو ادا کرنے کے لیے دوپہر کا وقت زور سے قبل آپ نے بس ایسے لیٹنا ہے. لیٹ کر فوراً اٹھ بیٹھے، الحمدللہ میرے آقا کی ادا ادا ہو جائے اور میرے آقا کی سنت ادا ہو جائے گی. اب اتنی ادا ادا کرنے پہ اجر میات الشہیدن قربان نہ جائیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک ادا کو ادا کرے، میری ایک سنت کو زندہ کرے. اس دور میں وہ دور آ چکا ہے. اس دور میں جب آقا علیہ السلام کی اداؤں سے دوری ہو جائے، آقا علیہ السلام کی خوبصورت اداؤں سے بندہ دور ہو جائے گا، آقا علیہ السلام کی اداؤں کی محبت دل سے نکل جائے گی، خروج کر جائے گی، محبت نہیں رہے گی، پیار نہیں رہے گا. ہم بڑے بڑے دیندار، دین کا دعویٰ کرنے والے، ہم گلی میں ریڈیو کے پاس کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو تبلیغ کیا کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو چلو باقی دنیا دار کو تو چھوڑ، ہم دینداروں کے اگر ہم نے بھی کھڑے ہو کے پانی پینا ہے، کیا ایک ٹافی ہے اگر تو منہ میں ڈال کے تو کہے کہ میں کھا نہیں رہا، بندے کہ منہ میں ٹافی ڈالی ہوئی ہے، وہ خوراک نہیں. اگر اس سے تجھے لطف نہیں آ رہا، ٹافی کھانے پہ سرور نہیں آ رہا، تمہیں اس سے کوئی اچھا ذائقہ نہیں آ رہا، اگر وہاں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کو منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ کیوں چوس رہا ہے؟ کیوں اسے کھا رہا ہے؟ نہیں محترم، تجھے اسے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے جس کی وجہ تو اس کو منہ میں ڈالا ہے. تو اگر وہ خوراک ہے، اگر وہ تجھے اس سے لطف مل رہا ہے، سرور مل رہا ہے، تو تمہیں وہاں سے کچھ چیز مل رہی ہے، تو پھر یہ خوراک ہے. نہیں محترم، کوشش یہ کر کہ میرے آقا کا ادا کو ادا کرتے ہوئے وہ ٹافی بھی کھاتے وقت نیچے بیٹھ جا. محترم احتیاط کتنی بھی کرے. مثلاً میں اگر رات کو بیان کر کے آیا ہوں، میں گھر پہنچا ہوں، رات کا 1 کا ٹائم ہے، 2 کا ٹائم ہے، گھر والے سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی میرا نمازی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی شاگرد نہیں دیکھ رہا، کوئی بیان سننے والے نہیں دیکھ رہے. یعنی کہ میں نے اپنے آقا کی اداؤں کو بیان کیا ہے، اپنے آقا کی اداؤں کے فضائل بیان کیے ہیں. طلب پیدا کی لوگوں کے دلوں میں، کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اگر وہاں مجھے پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی تو اگر میں گلاس میں برتن میں پانی ڈال کر اگر وہاں کھڑا کھڑا پی رہا ہوں تو محترم کیا وہاں اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ خالق کائنات کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اس سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں نا. وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو زندہ ہے نا، وہ حی یا قیوم ہے نا، وہ علیم و بذات الصدور کی صفت کا مالک ہے نا، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع. اس کے تو بڑے اعلیٰ مقام
یقین ہے اگر تم میرے آقا کی ادا اس نیت سے ادا کریں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے رب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا حکم کیا ہے، قسمیں اٹھائی ہیں رب اپنے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کی، تو پھر اگر کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اصل میں یہی تعلیم ہے، یہی درس ہے، یہی پیغام ہے، یہی درس قرآن ہے، یہی درس حدیث ہے، یہی ہماری کانفرنس ہے، یہی ہمارے جلسے سے ہے، یہی ہمارا میلاد ہے، یہی ہماری جامی شریف ہے، یہی آقا کے شہادتوں کی بارگاہ کی یہی حاضری ہے، یہی اصل میں ہے موقع، یہی اصل میں پیغام ہے کہ اگر تو جہاں سے نکلے، اگر تو راستے میں وہ چیز کھانے لگے تو نہ سے سن کے کیا ہو کہ نہیں بھئی ہر چیز بیٹھ کے کھانا میرے آقا کی سنت ہے، تمہیں یاد نہیں رہا، تو نے منہ میں چیز ڈالی فوراً یاد آیا، وہی بازار کے اندر وہی اپنے پاؤں کے بدن پہ بیٹھ گیا۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں آقا کہ آپ کے شہادوں کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، رب کی تو نظر ہے نا تیرے اوپر، رب تو دیکھ رہا ہے نا، اور رب کو راضی کرنے کی غرض سے جب تو نے آقا صلی کی ادا کو ادا کیا، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر رب کی بارگاہ میں وہ ادا قبول ہوگی، رب کی نظر پڑی تو رب تو فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے، میں اس کے ماضی کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے محبوب کی ادا کو ادا دیتا، وہ تو ادا کو ادا دیتا ہے۔ اس میں مثال نہیں لگا ہوں، یہ جن کے ساتھ رابطے جوڑنے کو حکم کیا ہے نا، یہ عام یہ گروہ نہیں ہے، اگر کوئی عام گروہ ہوتا تو رب کبھی نہ فرماتا، رب نے کبھی نشانی بیان کی ہے، میں اس نشانی تک ہوں، آگے میں چلتا ہوں، لیکن درمیان یہ سب باتیں ملا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے لیے ایسے حکم نہیں کیا کہ اس گروہ کے ساتھ ہوگی یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ابھی اس کے اندر آگے چلتے ہیں نا، کیوں یاد کرتے ہیں، کس لیے ادا پسند ہے، ابھی اس پہ چلتے ہیں، میں درمیان ایک بات شامل کر رہا ہوں۔ جب یہ فارس فتح ہوا نا، کیا فارس ایران، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے دور میں جو سپر طاقتیں تھیں یا فاروق اعظم کے دور میں جو سپر طاقتیں تھیں پوری دنیا کی، وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، وہ یہ فارس کے ایران اور روم، یہ سمجھو سپر طاقتیں تھیں، اور آقا علیہ السلام کے غلاموں کو سب سے زیادہ سخت مقابلے بھی اگر ان کی کرنے پڑے ہیں تو روم اور فارس سے ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ جدھر بھی روک کیا ہے فتح نے ان کے قلبوں کو بوسا دیا۔ اور اس میں ایک مثال لگا ہوں آقا کی ادا کو ادا کرنے کے حوالے سے کہ جب یہ فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہ بڑی سپر طاقت تھا، تو وہاں پھر الحمدللہ پرچم لہرا دیے گئے، تو وہ جو طرف جملہ بڑا خوبصورت ہے، جب پرچم لہرا دیے گئے تو اب کھانا کھانے لگے، ساری قبیلہ بیٹھی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب مقابلے میں وہ سارے اتنے لوگ تھے وہاں کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ کتنے بیٹھے ہوں گے، فارس جناب وہاں کا میں پڑھ رہا تھا جو کلیم جو صداقتی محل سے نکالا گیا نا، کیا کلیم، اس کا چھوٹا جو ٹوٹا ایک ہی لاکھوں کا دکھا، اتنا قیمتی وہ کلیم تھا، اور فارس سپر طاقت تھی، بڑا کچھ تھا وہاں، بڑا کچھ تھا۔ پر ہم نے بات کر رہا تھا جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، تو یہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک لقمہ ان سے نیچے گر گیا، کیا آج تو ہم ہوٹلوں پہ کھانا کھائیں، شادی پہ کھانا کھائیں، تو شادی پہ کھانا ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے پلیٹ اتنی بھر لینی ہے، تو کیا کہ تو آپ کو نظر تو بھرتی نہیں ہے، پیٹ تو بھاری جاتا ہے نا، ہم نے پلیٹ اتنی بھر کے رکھنی ہے کہ مجھے دوبارہ ملنا کہ نہیں ملنا، تو اب وہ ختم کون کرے، تو اگر ختم نہیں ہوگی تو یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اس کو صاف کون کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب کس کو ملے گا۔ آگے پھر رصد کی گئی ہے کہ یہ انگلی جو شہادت کی اس یہاں سے نکلتا کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس پر رصد کی کوئی علیحدہ گفتگو ہے، اس میں سینکڑوں رصد کی ہے۔ میرے آقا کے وضو کی ایک ایک ادا پہ رصد ہو چکی ہے، نماز کی ایک ایک ادا پہ رصد ہو چکی ہے، میرے آقا کی باقی اداؤں پہ رصد کرنے والے خود مسلمان ہو گئے، اور ہم وہیں پہ نہیں رہیں گے، بس سننے تک رہ گئے، کانفرنس ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، جلوس، مطلب نہیں، میرا انکار نہیں ہے، میں خود کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، جناب علماء کی ڈیٹیں دی جا رہی ہیں، جناب ڈیٹیں مقرر ہو رہی ہیں، جناب دن رات محفلیں ہوں گی، نہیں محترم
محفلوں کا تو عروج آ رہا ہے، بے عملی کا بھی تو عروج آ رہا ہے نا محترم، بے عملی ہے تو عامل الصالحات کی اگر کوئی رابطے بارے میں حکمت نہ ہوتی تو رب نے کیوں فرمایا بار بار وعامل الصالحات، وعامل الصالحات، قربان نہ جائیں وعامل الصالحات. میں ایک مرتبہ یہاں بیان کیا تھا کہ یہ جو عمل ہے نا، عمل کیا عمل، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور اگلا جملہ سنیے، میرے علی فرماتے رضی اللہ، عمل ایک ایسا پہاڑ ہے جو اس سے ٹکراتا ہے نا، ٹکراتا ہے، پہاڑ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ خود پاس ہو جائے گا، پہاڑ اسی طرح برقرار رہے گا. تو پھر میرے آقا صاحب کے غلاموں نے اپنے آقا کی اداؤں کو ادا کیا، باقی سب جناب ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گئے. میرے آقا کے صحابہ کو فتح ملی، میرے آقا کے صحابہ کا نام آج بھی روشن ہے. پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، محدثین، مفسرین، اولیاء صوفیاء کرام، باقی دور چھوڑیے. میرے آقا کے شہزادے ان کی سادات کے علیحدہ کر دیں کہ یہ سید ہے، لیکن خدا کی قسم سادات کی ان کی وہ فضیلت الگ ہے. لیکن الحمدللہ ان عظیم ہستیوں نے اپنے نام جان کی ایک ادا کو ادا کیا ہے. جب سید مسعود الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جب بھی بیان کرتے نماز پہ بیان کرتے، جب بھی بیان کرتے نماز پہ بیان کرتے، میں جب حاضری دیتا ہوں نا تو میں پھر اسی سے بات کروں، کیونکہ آپ پتہ ہے اللہ والے زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، تو وہ سنتے ہیں الحمدللہ. تو میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں نا، میں کہتا ہوں شاہ صاحب میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، تو وہاں تو جگہ خالی نظر آتی ہے، تو بڑا دل پہ اثر پڑتا ہے کہ آپ کی شفقت تھی، آپ مسکراتے تھے، مسکرا کے ملتے تھے، آپ دعائیں دیتے تھے. یقین ہے ہمارا کہ آپ ہمارے اندر موجود ہیں الحمدللہ. موت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مومن کو مار دے؟ موت تو خود مخلوق ہے نا، تو مومن کا درجہ تو وہ اعلیٰ ہے نا، انسان کا درجہ بڑا اعلیٰ ہے. ہر چیز کون سے پیدا ہوئی؟ انسان آپ کے ہاتھوں سے پیدا ہوا، پھر مسلمان، پھر مومن. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حدیث کا راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا بیت اللہ شریف سے. حدیث خود راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیت اللہ ہم مانتے ہیں کہ تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی کیا ہے؟ حرمت ہے، تیرا بڑا ادب ہے، تیرا بڑا مقام ہے، پر میری بات بھی سن. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبۃ النبی کی بات سن رہے تھے، تجھے لگ رہا وہ دیوار ہے، بالکل دیوار ہے، غلاف ہے، بالکل غلاف ہے، کپڑا. اگر میرے آقا خطاب کر رہے ہیں تو پھر میرے آقا کی بات کو سننا ہوگا نا. بیت اللہ شریف ویسے باتیں کر رہے تھے، پر میں ہاں ہم مانتے کہ تیرا مقام بڑا ہے، لیکن ایک میری بات بھی سن، میری امت کے میری توجہ تم جملہ فرمایا، میری امت کے مومن کا درجہ تجھ سے بھی اعلیٰ ہے، تجھ سے بھی کیسے؟ یہ لمبی گفتگو ہے لیکن چھوٹا سا نکتا لیتا ہوں حدیث ابن مسعود کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رب کہیں نہیں رہتا، رب کے رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں اس کے قابل نہیں ہے، رب کے رہنے کے قابل نہیں ہے. ارے آقا پھر رب کہیں تو رہتا ہوگا. میرا آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ہاں رب پتہ کہاں رہتا ہے، رب کو کون سی جگہ ہے رہنے کے لیے پسند، جو رب کو پسند ہے اس کا مسکن کہاں، وہ کہاں رہتا ہے. ارے آقا کہاں رہتا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ مومن کے دل میں ہے. جس کے دل میں رب رہتا ہو اس کو موت کیسے ختم کرتا؟ موت مخلوق ہے، موت تو خود موت آ جائے گی نا، وہ تو کون سے تخلیق ہوئی ہے نا. تو پھر سید بھی ہو، اللہ کا ولی بھی ہو، آئے ہیں قربان نہ جائے، آئے ہیں. تو میں وہاں جب بھی تبلیغ کرتے تھے آپ کو سب کو یاد ہوگا ماشاءاللہ کہ وہ نماز پہ زور دیتے تھے اور حوالہ کس کا دیتے تھے؟ ساتھ حوالہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا دیتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تو میں میری نماز پڑھنی، اور اگر جناب بارش نہیں ہو رہی تو نماز، اور اگر بھینس نہیں کر رہی تو نماز. قربان نہ جائے آپ. ان کی انداز سمجھانے کے کمال تھے خدا کی قسم. تو ہم صرف یہ لنگر تک رہ گئے کہ ابھی ہمارے پاس لنگر آئے گا اور میں انکار نہیں کر رہا محترم، میں سنی ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں کوئی غیر کوئی واقعی بندی نہیں ہوں، میں اس کا قائل ہوں، میں خود کھاتا ہوں. میں تو یہاں سے جب اٹھاتا ہوں تو مجھے پتا مجھے کتنا لطف آتا ہے، اس کو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس تک نہ رہو، آپ عمل کے میدان میں نکلیں. اگر سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سید ہو کر خدا کی عزت کی قسم ان سے جنہوں نے براہ راست ملاقات کی ہے ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہے، نماز 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 نماز. اور سید مسعود الحسن شاہ صاحب
جب بھی گفتگو کرتے نماز پہ کرتے حوالہ ان کا دیتے، حوالہ ان کا دیتے. اور خطا کو پتا ہے کہ کئی مرتبہ شاہ صاحب رو پڑتے تھے، ان کی آنکھوں میں ندیاں جاری ہو جاتی. میں بات تو نہیں کر سکتا، آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں. نہیں، میں دعویٰ تو نہیں کر رہا. یہ پیچھے شاہ صاحب کی کثیر بہت زیادہ بدلنی شروع ہو گئی. آپ کو پتا ہوگا یہ پیچھے نا، یہ جب بھی بات کرتے رو پڑتے، جب بات کرتے رو پڑتے. مجھے نا تھوڑا شک پڑ گیا کہ شاہ صاحب کوئی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کوئی رب کے قریب ہونے زیادہ شروع ہو گئے ہیں. اور حقیقت میں دل کی بات بتا رہا ہوں، میں اللہ معاف کرے لعنت القاسم چھوٹے پہ لانے جو میرا خیال تھا 0 بھی ہو سکتا ہے، 50 ہو 100 بھی ہو سکتا ہے. جب ان کی کیفیت بار بار بدلتی تھی وہ زیادہ بدلنی شروع ہو گئی. اور حقیقت وہی بات ہوئی، دیکھنے صحیح سلامت تھے، سب کچھ تھا. جب تک خبر پہنچی گئی شاہ صاحب کا وصال ہو، میں محسوس کرتا تھا کہ ان کی کیفیت زیادہ کیوں بدلنی شروع ہو گئی. جب بھی بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کوئی راز ہے اس میں، کوئی اس میں راز ہے. بہرحال ٹائم ہو چکا ہے، میں کافی آگے چلا گیا. حضرت حذیفہ کی بات کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. ویسے جو میں اتنی باتیں کی آپ کو یاد ہو گئی ہیں، یاد رکھا کریں، کوشش کریں اپنے آقا کی ادا کو ادا کریں. نہیں الحمدللہ آگے بھی جلدی کریں. تو آگے محترم وہ بات کرتے میں بات ختم کرتا ہوں. ابھی صحت پہ ہماری گفتگو چلے گی انشاءاللہ، بڑی بڑی پیاری باتیں آئیں گی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے وہاں بیٹھے؟ کھانا کھا رہے. کیا بات آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ درمیان کافی باتیں اور شامل ہوئی ہیں. کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ نیچے گر گیا. کیا؟ ایک لقمہ نیچے گرا. ان ساڈے کو لقمہ لکھے تھا پچا لگ گیا. یہ کیڑی کتاب لکھا بھائی؟ وہ کوئی کتاب بھی کچھ لکھا بے سی چوک نہیں نہیں ہے صاحب گالی نہیں کوئی. اچھا آپ نے سب سمجھنی ہے، بیچتی سمجھنی. لوگ لقمہ نیچے گرا، آپ نے وہاں سے اٹھایا، اس کو صاف کیا، کھا لیا. ساتھی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے پتا کیوں نہ لیا کیا؟ انہوں نے کہا حذیفہ کیا ہو گیا؟ فتح ہوا ہے یہ علاقہ، ملک فتح ہوا ہے، پرچم لہرا کے لوگ کیا کہیں گے؟ جملہ سمجھو نا، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا. جملہ سمجھو کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا سمجھیں گے کہ نیچے گرے لقمے میں یہ اٹھاتے ہیں. جملہ سمجھو نا، ماشاء اللہ سمجھ آ رہا. میں آگے کیوں تشریح کروں؟ ہائے ہائے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جملے سننے والے ہیں، بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا یہ جو پرچم لہرایا ہے نا، جو فتح نے ہمارے قدموں کو غصہ دیا ہے نا، دنیا کی سپر طاقت ہم نے فتح کی ہے نا. سن بات، یہ تلوار کے بال بوتے پہ نہیں، یہ طاقت کے بال بوتے پہ نہیں، یہ دبدبا کے بال بوتے پہ نہیں، خدا کی عزت کی قسم. تو حذیفہ نے قسم اٹھائی، فرمایا یہ سارا کچھ اگر نظر آ رہا ہے ہوا ہے یہ میرے آقا کی سنت کی ادا کرنے میں. میری سنت، میرے آقا کی سنت کی یہ طاقت ہے. اور اتنی بات کر کے نا پھر اگلا دن آپ نے اور کمال کر دیا کہ آج ہفتہ وار پروگرام سے یہ آخری بڑا خوبصورت تحفہ ہے، پیغام آپ کے لیے. آقا کے شہزادوں کی بارگاہ سے یہ تحفہ لے کے جائیں. سنو جملہ، شرم نہیں کرنی، صحابی کا جملہ سنو، کون سننے والا ہے؟ فرمایا کیا؟ اپنے ساتھی سے کہا، فرمایا کیا ان احمقوں کے، کیا کہا؟ کیا ان احمقوں کے، ان بے وقوفوں کے پیچھے لگ کر میں اپنے آقا کی ادا کو چھوڑ دوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے آقا کی ادا کو ادا دیکھیں گے. ان آل حضرت علیہ رحمہ جو شعر لکھا ہے نا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے بھی وہاں. یہ شعر اس میں پیغام ہی پیغام، سمندر بہا دیا میرے آل حضرت علیہ رحمہ نے. اللہ کی قبر پہ کو خطب و رحمت نازل فرمائے، انہوں نے نصیحت ہے جہاں سمندر بہا دیے ہیں. اگر ہم آقا کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں تو پھر محترم پوری کوشش کر، میں بھی کوشش کروں کہ ہماری ہر ادا میں سے آقا کی ادا نظر آئے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ بس اوقات کچھ ادائیں نہیں ہو سکتی، لیکن انسان مجبور ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے آقا کو ادا کریں. تو پھر جن کے سامنے روایت مانا کہ ان کے ہو جاؤ، ان کا کوئی عمل آقا کی سنت کے سے ہٹ کے نہیں تھا، سنت کے مطابق تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آج کی گفتگو مجھے آپ کو یاد رکھنی، اس پر عمل کرنے اور ان عظیم دن رات آپ کو یاد کرتے رہے کر رہے ہیں. ان کے ساتھ اس کا محبت ہونے کی توفیق عطا فرمائے.